السلام علیکم۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک بہت ہی آپ کہہ لیں جھنجھوڑ دینے والی سورت المرسلات، اس کی ابتدائی 50 آیات کا ایک گہرا جائزہ لے رہے ہیں۔ ہمارے پاس ان آیات کا متن موجود ہے اور ہماری کوشش یہی ہے کہ ان میں جو خاص پیغامات ہیں، نشانیاں ہیں، تنبیہات ہیں، ان کو سمجھ سکیں۔ اچھا تو شروع کرتے ہیں۔ اس سورت کا آغاز ہی بڑا غیر معمولی ہے۔ پہلی 6 آیات ہیں اور ان میں اللہ تعالیٰ قسمیں کھا رہا ہے یکے بعد دیگرے۔ کبھی ان ہواؤں کی یا شاید فرشتے مراد ہوں جو بھیجی جاتی ہیں، پھر وہ طوفانی رفتار پکڑتی ہیں، پھر وہ بادلوں کو یا شاید وحی کو پھیلاتی ہیں، پھر وہ حق اور باطل میں فرق کر دیتی ہیں، اور آخر میں ذکر یعنی وحی پہنچاتی ہیں، عذر ختم کرنے کے لیے یا خبردار کرنے کے لیے۔ یہ الفاظ سن کر ایک عجیب سی حرکت اور قوت کا احساس ہوتا ہے، ذہن پر اثر کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ اور یہ قسمیں میرا خیال ہے صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ ایک بہت بڑی حقیقت کی یوں سمجھے تمہید باندھ رہی ہیں۔ ان قسموں کا مقصد سننے والے کو تیار کرنا ہے اس اعلان کے لیے جو فوراً بعد آئے 7 میں آ رہا ہے، انما توعدون لواقع، یعنی بے شک جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ لازماً واقع ہو کر رہے گی۔ اور یہ وعدہ، یہ کس چیز کا وعدہ ہے؟ وہ کون سی حقیقت ہے جس کا ہونا اتنا یقینی ہے کہ اتنی قسمیں اس کے لیے؟ دیکھیں، یہ وعدہ ہے قیامت کے دن کا، فیصلے کے دن کا، جسے آگے چل کر آپ دیکھیں گے آیت 13-14 میں یوم الفصل کہا گیا ہے، یعنی وہ دن جب بالکل حتمی فیصلہ ہو جائے گا حق اور باطل کا، نیک اور بد کا۔ اور اس دن کی جو شدت ہے، جو ہیبت ہے، اس کا اندازہ آپ آیات 8 سے 13 میں دیکھ سکتی ہیں۔ ستارے بے نور ہو جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، پہاڑ تو جیسے دھول بن کر اڑ جائیں گے، اور تمام رسولوں کو اکٹھا کیا جائے گا ایک مقررہ وقت پر گواہی کے لیے۔ یہ سب اسی فیصلے کے دن کے لیے ہے۔ ان آیات میں ایک چیز جو بار بار آ رہی ہے اور وہ بہت نمایاں ہے، ایک جملہ ہے۔ ان 50 آیات میں کوئی 10 مرتبہ آیا ہے، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ تکرار، یہ تو غیر معمولی ہے۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ بہت شدید انداز ہے یہ۔ جی، یہ واقعی بہت اہم نکتہ ہے۔ یہ تکرار صرف زور دینے کے لیے نہیں ہے، میرا خیال ہے اس کا ایک آپ کہہ لیں استدلالی پہلو بھی ہے۔ ہر بار جب اللہ تعالیٰ کوئی دلیل دیتا ہے، چاہے وہ قدرت کی نشانی ہو، کوئی پچھلی قوم کا واقعہ ہو یا قیامت کا کوئی منظر، تو فوراً بعد یہ جملہ آتا ہے، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ یہ ایک طرح سے ہر دلیل کا نتیجہ بیان کر رہا ہے کہ اگر یہ دلیل نہیں مانتے تو پھر یہ انجام ہے۔ یہ ایک وارننگ بیل کی طرح ہے جو ہر اہم بات کے بعد بجتی ہے تاکہ سننے والا غفلت سے جاگے، سمجھے کہ جھٹلانے کا نتیجہ کتنا خوفناک ہے۔ اچھا، اسی سلسلے میں آیات 16 سے 18 ماضی کی طرف اشارہ کرتی ہیں، پچھلی قوموں کا ذکر ہے۔ الم نہلک الاولین، کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ ثم نتبعہم الآخرین، پھر ہم ان کے پیچھے بعد والوں کو بھی لے آئیں گے۔ کذالک نفعل بالمجرمین، ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ اس تاریخی حوالے کا یہاں کیا مقصد ہے؟ دیکھیں، اس کا تعلق اسی یوم الفصل اور مکذبین کی بات سے جڑتا ہے۔ یہ اللہ کے ایک مستقل قانون کی طرف اشارہ ہے، قانون مکافات عمل کہہ لیں۔ مطلب یہ کہ اللہ کا طریقہ مجرموں اور حق کو جھٹلانے والوں کے ساتھ ہمیشہ ایک جیسا رہا ہے۔ جیسے پچھلی قوموں نے انکار کیا، سرکشی کی، تو ان کو سزا ملی، تو اسی طرح بعد میں آنے والے جو لوگ وہی راستہ اختیار کریں گے ان کا انجام بھی ویسا ہی ہوگا۔ یہ تاریخ کو گویا ایک آئینہ بنا کر سامنے رکھا جا رہا ہے کہ دیکھ لو، عبرت حاصل کر لو۔ یہ یقین دہانی ہے کہ اللہ کی پکڑ سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، وقت بدلنے سے قانون نہیں بدلتا۔ تاریخ سے سبق دلانے کے بعد گفتگو کا رخ انسان کی اپنی ذات کی طرف مڑتا ہے۔ آیات 20 سے 23 انسان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ اسے کیسے پیدا کیا گیا، مائم مہینہ، ایک حقیر پانی سے، پھر اسے ایک قرارن مکینہ، محفوظ جگہ یعنی ماں کے رحم میں رکھا، ایک قدرن معلومہ تک، ایک معلوم مدت تک۔ یہ دلیل قیامت کے انکار کا جواب کیسے بنتی ہے؟
یہ تو بہت ہی بنیادی اور ذاتی قسم کی دلیل ہے۔ انسان کو اس کی اپنی حقیقت یاد دلائی جا رہی ہے۔ اللہ کی قدرت کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے بھلا، کہ ایک حقیر قطرے سے وہ اتنا پیچیدہ، اتنا احسن تقویم والا انسان بنا دیتا ہے۔ تو جو ذات پہلی بار یہ کمال دکھا سکتی ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی بخش دے؟ آیت 23 کا اختتام دیکھیں، فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، پھر ہم نے ایک اندازہ مقرر کیا اور ہم کیا ہی خوب اندازہ مقرر کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ کی پرفیکٹ پلاننگ، اس کی بے مثال قدرت کا اعلان ہے۔ جو پہلی بار کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی کر سکتا ہے۔ یہ بہت مضبوط عقلی دلیل ہے قیامت پر ایمان کے لیے۔ اسے کفاتن کہا گیا ہے، یعنی سمیٹنے والی۔ کن کو سمیٹنے والی؟ احیاءن و امواتن، زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی۔ زندوں کو اپنی پیٹھ پر جگہ دیتی ہے اور مرنے کے بعد اپنے اندر دفن کر لیتی ہے۔ پھر فرمایا کہ اسی زمین میں اونچے پہاڑ گاڑ دیے، رواسیہ شامخاتن، اور میٹھا پانی پلایا، ماءن فراتن۔ یہ نکات کیوں اہم ہے؟ یہ نکات اللہ کی ربوبیت کو ظاہر کرتے ہیں، یعنی وہ کیسے کائنات کو پال رہا ہے، چلا رہا ہے۔ زمین کا یہ نظام کہ وہ زندوں کو بھی سنبھالے ہوئے ہے، مردوں کو بھی اپنے اندر جگہ دیے ہوئے ہیں، یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ پہاڑوں کا زمین کو بیلنس دینا، اسے استوار رکھنا، زلزلوں سے بچانا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور پینے کا میٹھا پانی، زندگی تو اسی پر ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم روز دیکھتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، لیکن شاید اتنا غور نہیں کرتے۔ یہ آیات یاد دلا رہی ہیں کہ یہ سب خود بخود نہیں ہو رہا، اس کے پیچھے ایک عظیم قدرت، ایک حکیم ذات کا انتظام ہے۔ اور یہ نشانیاں بھی اسی قدرت کی گواہی ہے جو قیامت لانے پر قادر ہے۔ اور پھر ان تمام دلائل کے بعد کائنات سے، تاریخ سے، خود اپنی ذات سے پھر وہی تنبیہ گونجتی ہے، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ گویا کہ اب تو مان لو، اتنی نشانیوں کے بعد بھی انکار کرو گے تو پھر تباہی ہی ہے۔ اس کے بعد جو منظر ہے آیات 29 سے 33 میں، وہ تو واقعی رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ ان جھٹلانے والوں سے کہا جائے گا، انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، چلو اب اسی چیز کی طرف جس کا تم دنیا میں انکار کرتے تھے۔ کہاں جانے کا حکم ہوگا؟ الی ظل ذی ثلاث شعب، ایک ایسے سائے کی طرف جس کی 3 شاخیں ہیں۔ لیکن یہ کیسا سایہ ہوگا؟ لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، نہ ٹھنڈک نہ آگ کی تپش سے بچائے، اور جہنم سے شرارے اڑیں گے۔ کیسے؟ انہا ترمی بشرر کالقصر، جیسے بڑے بڑے محل ہوں، کأنہ جمالۃ صفر، گویا زرد رنگ کے اونٹ ہوں۔ کیا مطلب ہے اس منظر کا؟ یہ منظر اصل میں جہنم کے عذاب کی شدت، اس کی ہولناکی اور وہاں کسی بھی قسم کی راحت یا پناہ نہ ہونے کو مجسم کر رہا ہے۔ سایہ کا لفظ سن کر تو ٹھنڈک کا خیال آتا ہے، لیکن یہاں فوراً واضح کر دیا کہ یہ دھوئیں کا سایہ ہوگا، 3 شاخوں والا، یعنی اور زیادہ گھٹن اور تاریکی والا، مگر ٹھنڈک بالکل نہیں۔ اور آگ کے شراروں کو محلوں سے اور زرد اونٹوں سے تشبیہ دینا، یہ صرف ان کا سائز بتانے کے لیے نہیں ہے، یہ ان کی ہیبت، ان کی دہشتناکی کو ظاہر کرتا ہے۔ زرد رنگ ویسے بھی اکثر خوف، بیماری، وحشت سے جڑا ہوتا ہے۔ یہ تشبیہات ایسی ہیں کہ سننے والے کے ذہن پر ایک خوفناک تصویر بن جائے، تاکہ وہ عذاب کو صرف خیالی نہ سمجھے، اس کی سنگینی کا کچھ اندازہ کرے۔ اور اسی ہولناک منظر کے ساتھ ہی آیات 35 اور 36 میں ان کی حالت بتائی گئی ہے۔ ھذا یوم لا ینطقون، یہ وہ دن ہوگا جب وہ بول بھی نہیں سکیں گے، ولا یؤذن لہم فیعتذرون، اور نہ انہیں اجازت ملے گی کہ وہ کوئی عذر پیش کریں۔ ان کی یہ خاموشی، یہ بے بسی، یہ کیا ظاہر کرتی ہے؟ یہ ان کے جرم کی سنگینی کا ثبوت ہے، اور یہ کہ اب ان کے پاس اپنے دفاع میں کہنے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا میں تو بڑی زبان چلتی تھی ان کی، بحثیں کرتے تھے، جھوٹے عذر لاتے، حق کو باطل، باطل کو حق بناتے، لیکن فیصلے کے دن جب سب کچھ سامنے ہوگا، ان کے اپنے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے تو زبانیں بند ہو جائیں گی، نہ کوئی سچا عذر ہوگا، نہ جھوٹا بہانہ بنانے کی اجازت۔ ان کی یہ خاموشی ہی ان کا سب سے بڑا اقرار جرم ہوگی، ان کی مکمل ہار اور ذلت کا نشان ہوگی۔
تو پھر ان سب باتوں کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس مکمل بے بسی کے عالم میں آیت 38 میں اللہ کی طرف سے ایک کھلا چیلنج ہے۔ جب سب اگلوں پچھلوں کو جمع کر لیا جائے گا تو کہا جائے گا ہَذَا یوم الفصل جمعناکم والاولین، یہ فیصلے کا دن ہے، ہم نے تمہیں اور تم سے پہلوں کو جمع کر لیا ہے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِیدُونِ، اب اگر تمہارے پاس کوئی چال ہے، کوئی تدبیر ہے تو میرے مقابلے میں چل کر دیکھ لو۔ یہ چیلنج، یہ کیا اعلان کر رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے کامل قدرت، اس کی بادشاہت کا حتمی اعلان ہے، اور ساتھ ہی ان مجرموں کی مکمل بے بسی اور لاچارگی کا اظہار ہے۔ دنیا میں وہ سمجھتے تھے کہ ہم بڑی چالیں چل سکتے ہیں، اللہ کے منصوبوں کو ناکام کر سکتے ہیں، رسولوں کو، ماننے والوں کو ستا سکتے ہیں۔ اب میدان حشر میں انہیں چیلنج کیا جا رہا ہے کہ لاؤ اپنی وہ ساری تدبیریں، وہ ساری سازشیں آج میرے مقابلے میں چلا کر دکھاؤ۔ ظاہر ہے اس دن اللہ رب العزت کے سامنے کس کی کیا مجال؟ کوئی چال، کوئی تدبیر کامیاب نہیں ہو سکتی۔ یہ ان کی آخری امید کا بھی خاتمہ ہے اور اللہ کی غالب قدرت کا واضح ثبوت۔ اس انتہائی ہولناک منظر کے بالکل مقابلے میں اگلی آیات 40 سے 44 ان میں متقین کا ذکر ہے، یعنی وہ لوگ جو دنیا میں اللہ کا خوف رکھتے ہوئے زندگی گزارتے رہے، برائیوں سے بچتے رہے۔ ان کے لیے کیا انعامات ہیں؟ ان کے لیے تو بالکل الٹ معاملہ ہے، مکمل امن، سکون، راحت اور عزت۔ فرمایا ان المتقین فی ظلال وعیون، بے شک متقی لوگ گھنے سایوں اور بہتے چشموں میں ہوں گے۔ وہ جہنم کا تکلیف دہ سایہ نہیں بلکہ حقیقی ٹھنڈے آرام دہ سائے۔ وفواکہ مما یشتہون، اور ہر قسم کے پھل جو ان کا جی چاہے گا۔ اور ان کی عزت افزائی کا عالم یہ ہوگا کہ ان سے کہا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم دنیا میں کرتے رہے تھے۔ یہ صرف نعمتیں نہیں ہیں، یہ ان کے نیک اعمال کا نتیجہ ہے، اللہ کی طرف سے قدردانی ہے۔ آیت 44 میں تو اللہ نے ایک اصول بتا دیا، ان کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ لیکن متقین کے اس پرسکون ذکر کے فوراً بعد آیت 46 میں پھر سے رخ مجرمین کی طرف ہے، اور انہیں ایک عجیب انداز میں کہا جا رہا ہے کُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِیلًا إِنَّکُم مُجْرِمُون، کھا لو اور تھوڑا عرصہ دنیا میں مزے کر لو، یقیناً تم مجرم ہو۔ یہ آیت دنیا کی زندگی کے بارے میں کیا بتا رہی ہے؟ یہ آیت اصل میں دنیا کی زندگی کی حقیقت واضح کر رہی ہے ان مجرموں کے حوالے سے، کہ انہیں جو کچھ دنیا میں مل رہا ہے، کھانا پینا، آسائشیں، مہلت، یہ سب بہت تھوڑے وقت کے لیے ہے۔ قلیلاً، یہ کوئی مستقل انعام نہیں ہے، یہ ایک امتحان ہے، ایک ڈھیل ہے۔ انہیں یہ سب استعمال کرنے دیا جا رہا ہے، لیکن ساتھ ہی یاد دلا دیا کہ تم ہو مجرم اور اس عارضی فائدے کا انجام اچھا نہیں ہونے والا ہے۔ یہ کھاؤ پیو مزے کر لو اصل میں ایک طرح کی تنبیہ ہے، ایک طرح کی آپ کہہ لیں دھمکی ہے کہ کر لو جو کرنا ہے، انجام قریب ہے۔ یہ مہلت بھی حجت پوری کرنے کے لیے ہے کہ دیکھو موقع دیا تھا پر تم نے قدر نہیں کی۔ اچھا، اب ہم اختتام کے قریب ہیں۔ آیات 47 سے 49 میں جھٹلانے والوں کی ایک اور بنیادی خرابی بتائی گئی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رکوع کرو، یعنی اللہ کے آگے جھکو، اس کی عبادت کرو، تو وہ نہیں جھکتے۔ اور پھر وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ کی تکرار کے بعد آخری آیت 50ویں آیت ایک بہت ہی سخت سوال پر اس حصے کو ختم کرتی ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو آخر اس قرآن کے بعد وہ اور کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ اللہ کے حکم کے سامنے جھکنے سے انکار، یعنی نماز اور اطاعت سے انکار۔ یہ ان کے تکبر کی جڑ ہے، ان کی سرکشی کی علامت ہے۔ وہ خود کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں کہ خالق کے سامنے سر نہیں جھکا سکتے۔ یہ ان کی اصل بیماری ہے۔ اور آخری سوال، یہ تو جیسے ان پر فرد جرم عائد کر رہا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے یہ کتاب آ گئی، یہ کلام جس میں ہر طرح کے دلائل ہیں، نشانیاں ہیں، تاریخ ہے، جنت کا ذکر، جہنم کا بیان، سب کچھ کھول کر بتا دیا گیا ہے، اگر اس پر بھی کوئی ایمان نہیں لاتا تو پھر کس چیز کا انتظار ہے؟ کون سی بات، کون سی کتاب اس قرآن سے زیادہ واضح، زیادہ سچی، زیادہ مؤثر ہو سکتی ہے؟ یہ سوال اصل میں ان کی بدقسمتی اور محرومی کا اعلان ہے کہ انہوں نے ہدایت کے سب سے بڑے دروازے کو ہی بند کر دیا۔
تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ سورۃ المرسلات کی یہ آیات کچھ بنیادی باتیں ذہن نشین کراتی ہیں۔ پہلا، قیامت کا دن، یوم الفصل، وہ یقینی ہے، آ کر رہے گا۔ دوسرا، اللہ کی قدرت کائنات میں بھی ہے، خود ہماری ذات میں بھی، جو اس کے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہونے کا ثبوت ہے۔ اور تیسرا، دنیا کے اعمال پر آخرت میں جزا و سزا کا قانون اٹل ہے۔ بالکل، اور ان سب کے اوپر وہ بار بار آنے والی تنبیہ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، یہ صرف ایک جملہ نہیں، یہ پوری سورت کی روح ہے، جو ہر دلیل کے بعد یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی باتوں کو ہلکا لینے کا انجام کیا ہے۔ یہ آیات صرف معلومات نہیں دیتی، یہ عمل پر اکساتی ہیں، یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ سننے والوں کے لیے ہم ایک نقطہ چھوڑ جاتے ہیں آخر میں، اس پر وہ خود ضرور غور کریں۔ جس شدت سے، جس تکرار سے اس صورت میں وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ کہا گیا ہے، کیا یہ ہمیں اس بات پر مجبور نہیں کرتا کہ ہم ہر روز اپنی زندگی کو دیکھیں، اپنے عقیدوں کو، اپنی نیتوں کو، اپنے اعمال کو جانچیں؟ کہیں ہم ان لوگوں میں تو نہیں آ رہے جن کے لیے اس دن تباہی ہے، چاہے ہمیں احساس ہو یا نہ ہو؟ یہ سوال صرف کوئی علمی بحث نہیں ہے، یہ ہماری عملی زندگی اور ہماری ہمیشہ کی زندگی سے جڑا ہوا ایک بہت فوری اور اہم سوال ہے۔